الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون وأوحى ربك اور وہی کی الہام کیا ربک آپ کے رب نے إلى النحل شہد کی مکھی کی طرف ان اتخذی من الجبال کہ تو پکڑ من الجبال پہاڑوں سے بیوتن گھر ومن الشجر اور درختوں سے ومما یعرشون اور اس سے جو لوگ چھتری چڑھاتے ہیں یعرشون عرش سے ہے بلند کرنا جو لوگ گھر اور گھروں کی چھتیں وغیرہ بناتے ہیں اوحی ربک اور وحی کی آپ کے رب نے الہام کیا آپ کے رب نے الی النحل شہد کی مکھی کی طرف شہد کی مکھی کی طرف بھی وہی ہوتی ہے الہام ہوتا ہے اصل میں وحی کا لغوی معنی ہوتا ہے لغت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وحی کے معنوں میں بتانا ہے کسی کو خبردار کرنا ہے لیکن یہ خبردار جو کسی کو کیا جائے گا کسی کو کوئی چیز بتائی جائے گی تو یہ پوشیدہ طریقے سے خفیہ طریقے سے کوئی چیز بتائی جائے گی وحی کے معنوں میں کسی کو کوئی چیز بتانا بھی ہے اور اس کے معنی میں بات کو چھپانا بھی ہے اور اسی طرح لغت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وحی کے لغوی معنوں میں تیزی کے معنی بھی شامل ہے البتہ تیزی تو یعنی خفیہ طریقے سے بڑی تیزی کے ساتھ کسی تک کوئی بات پہنچانا یہ لغوی معنی ہے وحی کا بڑی تیزی کے ساتھ خفیہ طریقے سے کسی تک کوئی بات پہنچانا اصطلاحی طور پر تو آپ کو پتہ ہے کہ وحی سے مراد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو بطور نبی بطور رسول چن لیں اور اس تک اپنا پیغام پہنچائیں تو اصطلاحی طور پر تو اسے وحی کہتے ہیں اور اصطلاحی طور پر جو وحی ہوتی ہے انسانوں میں اللہ تعالیٰ نبی یا رسول بناتے ہیں تو وہ صرف مردوں کو ہو سکتی ہے عورتوں کو نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر مردوں کو ہم وہی کرتے تھے ان کی طرف من اہل القرى اور وہ بستیوں والے تھے بستیوں والے یعنی وہ شہروں قصبوں والے تھے اس آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى کہ نبی اور رسول کے لیے یہ ضروری ہے دو شرطیں ہیں ایک شرط یہ ہے کہ وہ مرد ہو اور ایک شرط یہ ہے کہ وہ
اہل قرآن میں سے ہو، یعنی کوئی عورت نبی نہیں بنی۔ اصطلاحی طور پر اللہ نے کسی عورت پر، اصطلاحی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو اصطلاحی وحی ہے وہ کسی عورت پر نہیں کی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے شخص پر وحی نہیں کی جو بستی والا نہ ہو۔ تو بستی سے مراد شہر یا قصبوں والے، یعنی مراد ہے کہ کوئی بدو خانہ بدوش نبی نہیں ہو سکتا۔ اہل قرآ بستی والے، اہل قرآ بستی والے، بستی والوں میں یعنی شہر والے، چھوٹے بڑے شہر والے، قصبوں والے، اس میں لوگ آ جاتے ہیں۔ اس میں یعنی اہل بادیہ اس کے الٹ ہیں۔ اہل بادیہ جو ہیں یعنی خانہ بدوش لوگ، ایسے لوگ جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، جہاں خوراک ملی، جہاں پانی ملا وہ وہیں رہائش پذیر ہو گئے، پھر وہاں ختم ہو کر کہیں اور ہوا تو وہ وہاں چلے گئے، تو ایسے لوگوں کو اہل بادیہ کہتے ہیں۔ بدو اسی سے ہی ہے، بدا یبدو ظاہر ہونا، یعنی وہ لوگ ظاہر ہوتے ہیں، اوپن ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے، ان کا یعنی سر ڈھانکنے کو باقاعدہ وہ کوئی جگہ وغیرہ نہیں بناتے۔ اس کے الٹ ہے اہل قرآ، تو نبی اہل قرآ میں سے ہوتا ہے، بستی والے، قصبوں والے، شہروں والے، پتہ نظر اس کے کہ چھوٹا ہو بڑا ہو۔ یہ تو وحی کا اصطلاحی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی وحی، اپنی شریعت اپنے بندوں میں سے کسی تک پہنچانا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے تقاضا کیا ہے۔ تو اصطلاحی وحی وہ تو نبیوں کو ہوتی ہے، نبیوں کو اور رسولوں کو۔ ایک وحی کے لغوی معنی ہے، میں نے لغوی معنی بیان کیا آپ کے سامنے کہ وحی کے لغوی معنی میں تین چیزیں شامل ہیں، ایک بتانا کسی کو، ایک خفیہ طریقے سے بتانا، اور ایک جلدی سے کسی کو کوئی چیز بتانا۔ اب لغوی طور پر وحی یہ غیر نبی کو بھی ہو جاتی ہے، عورتوں کو بھی ہو جاتی ہے، انسانوں میں، مردوں میں غیر نبی کو بھی ہو جاتی ہے، عورتوں کو بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے حضرت موسیٰ کی ماں کو الہام کیا کہ حضرت موسیٰ کو دودھ پلاؤ۔ اب وہاں وَأَوْحَيْنَا ہم نے وحی کی إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو۔ اب حضرت موسیٰ کی والدہ بڑی برگزیدہ خاتون تھی، تو اللہ نے انہیں الہام کیا، ان کے دل میں یہ بات ڈالی۔ تو اس وحی سے مراد اصطلاحی وحی نہیں ہے جس سے کوئی نبی بن جائے۔ اسی طرح فرشتوں نے اللہ کے حکم سے حضرت مریم کو مخاطب کیا، حضرت مریم کو خوشخبری دی فرشتوں نے کہ اے مریم اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اب یہ جو فرشتوں کا حضرت مریم کو مخاطب کرنا ہے، بہرحال یہاں لفظ وحی تو موجود نہیں ہے، تو حضرت مریم اس سے نبی نہیں بن گئی یا رسول نہیں بن گئی۔ حضرت مریم کا سب سے بلند مرتبہ، عورتوں کا سب سے بلند مرتبہ صدیقیت کا ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی ذات میں غلو کر کے، سیدہ مریم کی ذات میں غلو کر کے ان کو معبود بنا دیا، اللہ معاف کرے، تو اللہ نے قرآن کریم میں ان کی تردید کی، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا بلند مقام رسالت کا ہے، اور سیدہ مریم کا سب سے بلند مقام صدیقیت کا ہے، تو تم ان کی ذات میں غلو کر کے انہیں معبود کیوں بناتے ہو؟ ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ، سورہ مائدہ میں۔ نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر رسول، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور بھی تو تم وہ رسول ہیں، اگر وہ خاص طریقے سے پیدا ہو گئے تو اس میں ان کا کمال تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی کارگزاری ہے، تو اس سے وہ معبود تو نہیں بن گئے۔ امہ صدیقہ، اور ان کی ماں صدیقہ ہیں، تو ان کی ذات میں غلو کر کے انہیں معبود بنا لینا صحیح نہیں ہے۔
تو یہ جو لغوی الہام اور وحی ہے یہ میں نے بتایا کہ غیر نبی انسانوں کو بھی ہو جاتی ہے، نیک لوگوں کو بھی ہو جاتی ہے، عام لوگوں کو بھی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈال دیں یہ جانوروں کو بھی ہو جاتی ہے، جمادات کو بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کے رب نے وحی کی یا الہام کیا شہد کی مکھی کی طرف۔ تو اس وحی یا اس الہام سے مراد اللہ تعالیٰ نے جو ایک فطری سسٹم رکھا ہے شہد کی مکھیوں کی طرف، شہد کی مکھیوں کی جو فطرت بنائی ہے اللہ نے وہ مراد ہے، صرف شہد کی مکھیاں نہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں اس کائنات کی، تو اللہ نے ان کی تخلیق کے ساتھ ہی انہوں نے کیا کرنا ہے تو بہت سی چیزیں وہ اللہ نے ان کے اندر ایسی ودیت کی ہوئی ہیں کہ وہ اسی کے مطابق پوری زندگی گزار دیتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ غور کرے، ریسرچ کرے ان کے حالات پہ، تو انسان حیران و پریشان ششدر رہ جاتا ہے کہ یہ جانور کیسے یہ کام کرتے ہیں، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ چونٹیاں کیسے جو ہیں وہ رہتی ہیں اور کس طرح کس انداز سے وہ ایک دوسرے تک اپنا پیغام پہنچاتی ہیں، اپنا میسیج پہنچاتی ہیں، کس طرح شہد کی مکھیاں جو ہیں وہ شہد بناتی ہیں، اور کس طرح شہد کی مکھیاں کہاں کہاں سے پھلوں سے رس چوستی ہیں اور کیسے وہ شہد بناتی ہیں، کس طرح ریشم کا کیڑا جو ہے وہ ریشم بناتا ہے، اللہ نے کیا کیا سسٹم بنائے ہیں۔ یہ صرف شہد کی مکھی یا بعض جانوروں کی بات نہیں ہے، اللہ نے ہر جانور کے لیے، ہر مخلوق کے لیے صرف پیدا نہیں کیا، اللہ نے اس کے لیے ایک اس نے کرنا کیا ہے، اللہ نے اس کا ایک کام رکھا ہے، وہ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، وہ اس کا وہ کارگزاری کر رہا ہے۔ اور یہ جو اللہ نے الہام کیا ہے، یہ جو فطرت میں رکھا ہے جس کو یہاں وحی سے تعبیر کیا گیا، یہ صرف یعنی جانوروں کے ساتھ نہیں ہے، انسانوں کے ساتھ بھی ہے، سب انسانوں کے ساتھ۔ اب دیکھیے مثلا ایک تو ہم وحی سے مراد اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کو وحی کی اور اللہ تعالیٰ نے شریعت بھیجی، ایک تو وہ چیز ہے، اس سے قطع نظر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے اور اللہ نے ہمارے اندر جو سسٹم بنائے ہیں، اب ہمارے اندر جو سسٹم چل رہے ہیں، مثلا سانس چل رہا ہے، یہ سانس ہم چلا رہے ہیں، ہمارا دل دھڑک رہا ہے، یہ دل جو ہے یہ ہم نے کوئی اس کو بجلی دی ہے، اور وہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں وہ دھڑکی جا رہا ہے دھڑکی جا رہا ہے، ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ پھر بھی دھڑک رہا ہے، ایک منٹ میں کتنی دفعہ دھڑکنا ہے، اور یہ خون کا ہمارا پورا سسٹم ہے، اور ہمارے جسم کے اندر پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں نظام کام کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے کہنے سے وہ سب چیزیں چل رہی ہیں۔ انسان کہہ تو دیتا ہے میرا جسم میری مرضی، لیکن کتنے بیوقوف ہیں یہ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں۔ انسان یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کوئی کام کرنا بند کر دے تو انسان کتنا لاچار، کتنا معذور ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ انسان کے اندر کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں اور کتنے ہزاروں لاکھوں سسٹم کام کر رہے ہیں جانوروں کے اندر۔ اور پھر تو اللہ نے صرف مخلوقات کو پیدا نہیں کیا، اللہ نے جس کو بھی پیدا کیا ہے اللہ نے اس کو الہام بھی کیا ہے، اللہ نے اس کو بعض جگہ پر قرآن کریم میں ہدایت سے تعبیر کیا گیا، بعض جگہ پر اس کو وحی سے تعبیر کیا گیا، بعض جگہ اس کو فطرت سے تعبیر کیا گیا، اور یہ چیز صرف جانداروں کے ساتھ نہیں ہے، بے جان چیزوں کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ نے بے جان چیزوں کو، جن کو بے جان کہتے ہیں، جمادات کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ تو ان کے اندر شعور نہیں ہے، ان کے اندر زندگی نہیں ہے، وہ لیونگ تھنگ نہیں ہے، تو لیکن ان کے اندر بھی ایک خاص قسم کا شعور ہے، وہ بھی مثلا ابھی پورا جو سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ جو پورے اجرام فلکی ہیں، یہ سولر سسٹم ہے، سولر سسٹم کے اندر اب یہ سورج ہے اور سیارے ہیں، تو یہ ان کا ایک مدار ہے، ایک مدار کے اندر یہ حرکت کر رہے ہیں، یہ کیسے حرکت کر رہے ہیں، کیسے ایک لگے بندے نظام کے مطابق چل رہے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اللہ نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا، یہ مسلسل حرکت میں ہے، اور یہ ان کی کوئی حرکت کوئی بے ڈھب، کوئی ایسی حرکت نہیں ہے کہ الٹی سیدھی حرکت ہو، ایک لگے بندے نظام کے مطابق، اور ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں سال سے یہ سلسلہ ایک لگے بندے سے طریقے سے جاری ہے۔
الشمس والقمر بحسبان. سورہ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں سورج اور چاند ایک حساب کے مطابق، صرف ایک حساب کے مطابق نہیں بلکہ وہ خود حساب کے مطابق نہیں بلکہ ان سے ہم حساب اور اندازے اور کیلکولیشنز کرتے ہیں. ہم یہ گھنٹے اور یہ دن اور یہ پہر اور یہ مہینے اور یہ سال، اس کے پیچھے کیا ہے؟ سورج اور چاند ہی ہیں. یعنی دنیا جیسے ادھر ہو جائے، سورج نے اپنے وقت میں نکلنا ہے، چاند نے اپنے وقت پہ نکلنا ہے. ان کو بھی اللہ نے ایک سسٹم دیا ہے، ان کو بھی اللہ نے ان کے لیے ایک طریقہ کار، اور اللہ نے اس کو وہی سے تعبیر کی ہے. اب قیامت کے دن زمین کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، زمین بتائے گی کہ میرے اوپر کیا کیا ہوا. جب زمین قیامت کے دن یہ خبر دے گی تو انسان حیران ہو جائے گا کہ یہ زمین بھی بات کر رہی ہے، زمین بھی بولتی ہے. انسان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ یہ زمین جو ہے یہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زمین میں زلزلہ آ جائے گا، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ نکالے گی، وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن یہ اپنی خبریں بیان کرے گی زمین. بأن ربك اوحى لها، اس لیے کہ آپ کے رب نے اسے وحی کی تھی. زمین کو بھی وحی ہوئی ہے، زمین کو بھی اللہ کی طرف سے، زمین نے کیا کرنا ہے اور اس کا کیا کام ہے، زمین کو پتہ ہے میرا کیا کام ہے، اور وہ اس لگے بندے کام کے مطابق وہ کر رہی ہے. آسمان ہے، اللہ فرماتے ہیں فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اللہ نے آسمانوں کو 7 آسمان بنایا 2 دنوں میں. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اللہ نے ان کو 7 آسمانوں کی صورت میں بنایا ہے، 2 دنوں میں بنایا ہے. آسمانوں کو، زمین آسمان مل کر آپ کو پتہ ہے 6 دنوں میں بنے، آسمان 2 دنوں میں 7 آسمان بنے. وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور اللہ نے ہر آسمان میں اپنا حکم وحی کیا ہے. وہاں بھی اوحا ہے. یہ ساری وحی کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، یہ لغوی معنی ہے وحی کا، یہ کوئی اصطلاحی وحی نہیں ہے. یہ نہیں ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ زمین اور آسمان اور یہ مکھیاں اور یہ نبی ہیں، ان کو وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. یہ اصطلاحی وحی نہیں ہے. یعنی ہر اللہ کی مخلوق وہ اللہ کی طرف سے اسے ایک کام سپرد کیا گیا ہے. انسان اور جن ہیں جنہیں اللہ نے شریعت کے اندر تشریعی امور میں ایک محدود اختیار دیا ہے. باقی انسان اور جن بھی تکوینی امور میں وہ اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے پابند ہیں. اللہ نے سسٹم بنایا ہے، اللہ اس سسٹم میں تبدیلی کرنا چاہے، اللہ اپنے سسٹم کے پابند نہیں ہے. لیکن ہر مخلوق اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے پابند ہے. تکوینی طور پر انسان اور جن بھی پابند ہیں. انسان کہتا میں آزاد ہوں، انسان کے پاس ایک محدود اختیار ہے تشریعی امور میں، شریعت وغیرہ کے معاملے میں. لیکن کس انسان نے کب پیدا ہونا ہے، کہاں پیدا ہونا ہے، انسان پیدا ہونا ہے کہ جانور پیدا ہونا ہے، کس ماں باپ کے گھر پیدا ہونا ہے، کس صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہونا ہے، کس قد بد کے ساتھ پیدا ہونا ہے، کس رنگ کے ساتھ پیدا ہونا ہے، کتنی عمر کے ساتھ پیدا ہونا ہے، کتنی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہونا ہے، یہ سب چیزیں تکوینی طور پر انسان کے بس میں تو نہیں ہے. شکل و صورت تک انسان کے اختیار میں نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ صرف ہمیں پیدا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کے ساتھ یہ ساری چیزیں بھی طے کر دیتے ہیں. اور اللہ کی ہر مخلوق اس سسٹم کو مانتی بھی ہے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو، اور اس کے مطابق چلتی بھی ہے. اور انسان بھی چلتا ہے، چلنے پر مجبور ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بیماری دے، اللہ تعالیٰ صحت نہ دینا چاہے، وہ دنیا جہاں کے ڈاکٹر اکٹھے کر کے، دنیا جہاں کی نعمتیں اکٹھی کر کے وہ صحت نہیں حاصل کر سکتا. اگر اللہ تعالیٰ موت دینا چاہے تو وہ تمام دنیا کی آبادی کو اکٹھا کر کے وہ موت سے بچ نہیں سکتا. بلند و بالا قلعے بنا کر اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ.
قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، کہہ دیجیے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں مل کر رہے گی۔ اللہ نے جسے بھی پیدا کیا ہے اللہ نے اس کے لیے ایک لگا بندہ ساتھ سلسلہ بھی بنایا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایک تو ہدایت ہے نا، شرعی ہدایت، اس ہدایت کی میں بات نہیں کر رہا، یہ جو اللہ نے فطرت اور ایک سسٹم بنایا ہے، ایک نظام بنایا ہے، تو اللہ نے ہر مخلوق کو صرف پیدا نہیں کیا، اللہ نے ساتھ راہ بھی دکھلائی ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، انسانوں کے بچے تو لیٹ چلتے ہیں، جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسانوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، کہتے ہیں اگر انہیں یہ نہ پتا ہو کہ ہمیں کوئی مشکل آئے اور ہمیں کوئی تکلیف آئے، بھوک لگے تو ہمیں رونا ہے، اگر بچے کو رونا نہ آتا ہو تو بچہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ بچے کو رونا کون سکھاتا ہے؟ دنیا جہاں کی عورتیں آ جائیں، مائیں آ جائیں، انسان آ جائیں، بچے کو رونا نہیں سکھا سکتے، اور اگر بچے کو رونا نہ آئے تو بچہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ دودھ پینا نہ آئے تو بچہ زندہ نہیں رہ سکتا، سروائیو نہیں کر سکتا۔ بچے کو، بالکل نئے پیدا ہونے والے بچے کو دودھ پینا کون سکھائے؟ اللہ سکھا کے بھیجتے ہیں۔ دیکھیے اللہ صرف تخلیق نہیں کرتے، اللہ انسان تو بڑی آہستہ آہستہ چیزیں سیکھتا ہے۔ بہت سی چیزیں اللہ نے رکھی ہوتی ہیں اندر، بڑی آہستہ آہستہ انسان کے اندر وہ ڈیولپ ہوتی ہیں۔ اللہ کا ایک سسٹم ہے، جانوروں میں اللہ نے چیزیں جلدی رکھی ہیں، وہ بڑی پیدا ہونے کے ساتھ ہی بعض جانور تو چلنا کھڑا ہو جاتے ہیں، چلنا دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ انہیں کون سکھاتا ہے؟ اللہ نے یہ سب چیزیں سکھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اس رب کی تسبیح بیان کرو، اس رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے، اپنے ذات کے اعتبار سے بھی سب سے بلند ہے، عرش پہ، عرش عظیم پر مستوی ہے، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اور اپنی صفات، اپنی قدرت کے اعتبار سے بھی سب سے بلند ہے، سب سے طاقتور ہے۔ اپنے سب سے بلند رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے۔ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا پھر سیدھا کیا، والذی قدر فہدی، جس نے اندازہ لگایا پھر ہدایت بھی دی۔ تو اللہ نے صرف پیدا نہیں کیا، اللہ نے پیدا کرنے کے ساتھ ہدایت بھی دی ہے۔ اس ہدایت سے مراد یہی جو اللہ نے فطرت میں چیزیں ڈالی ہیں ہر مخلوق کے اندر۔ فرعون نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ آپ کس رب کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ رب کون ہے؟ رب تو میں ہوں، فرعون کہتا تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، رب تو اللہ ہے۔ فرعون نے کہا اپنے رب کا تعارف کرواؤ۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا، سورہ طٰہٰ میں ہے، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو تخلیق عطا کی، پیدا کیا، ثم ھدی، پھر اس کو رہنمائی بھی کی ہے، اس کو ہر مخلوق کو، وہ جانور ہیں، حشرات الارض ہیں، چرند پرند درندے، بے جان چیزیں ہیں، نباتات ہیں، انسان ہیں، اچھے برے، اللہ نے ہر ایک کو پیدا کر کے ہدایت دی ہے۔ ہدایت سے مراد یہ جو اللہ نے ہمارے اندر چیزیں الہام کی ہوئی ہیں، ہماری فطرت کے اندر چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو انہی چیزوں میں سے یہ شہد کی مکھی کو بھی اللہ نے سکھایا ہے کہ شہد کی مکھی نے کیسے شہد بنانا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سائنس ہے۔ کوئی انسان کسی جانور کو، کسی شہد کی مکھی کو، کسی چونٹی کو یہ چیز، کسی ریشم کے کیڑے کو یہ چیز نہیں سکھا سکتا۔ اللہ نے، انہیں پتہ بھی نہیں ہے، اللہ نے ان کے اندر یہ چیز رکھی ہے اور وہ اس کے مطابق لگے بندے نظام کے مطابق چل رہی ہیں۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا نظام ہے، اور اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، اور اللہ کی بڑی کارگزاری ہے، اور یہ اللہ کی شان ہے۔ اور یہ صورت کے اندر اللہ نے اپنی شان، اپنی عظمت بیان کی ہے بہت زیادہ، اور یہ ایسی اللہ کی عظمت، اللہ کی شان ہے جس سے ہم انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی عظمت بھی ہے، اور اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان بھی ہے۔ شہد کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، تو اس سے ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت بھی اجاگر ہونی چاہیے، اور اس سے ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی، کہ اللہ نے ہم پر یہ اتنا بڑا انعام کیا ہے، تو شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اللہ کی بات ماننے کا۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور الہام کیا آپ کے رب نے إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، یہ کہ تو پکڑ، من الجبال، پہاڑوں سے، بیوتن گھر،
ومن الشجر اور درختوں سے، ومما یعرشون اور اس سے جس جس میں لوگ چھتریاں چڑھاتے ہیں، یعنی لوگ وہ جو گھر بناتے ہیں، گھروں کی چھتیں بناتے ہیں، تو ان جگہوں پر تم گھر بناؤ۔ تو اللہ نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ 3 جگہوں پر گھر بناؤ، تو شہد کی مکھی ان 3 جگہوں پر گھر بناتی ہے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق۔ اسے پتہ ہے کہ نہیں پتہ، وہ اس کے مطابق کام کر رہی ہے۔ پہاڑوں پہ شہد کی مکھی کے چھتے ہوتے ہیں، یا درختوں پہ ہوتے ہیں، یا اونچی جگہوں پر جو انسانوں نے بنائی ہوتی ہیں۔ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، پھر تو کھا، کلی یہ امر کا صیغہ ہے مؤنث کا، شہد کی مکھی مؤنث ہے۔ ثم کلی، کل مذکر کے لیے ہوتا ہے اور کلی مؤنث کے لیے۔ پھر تو کھا من کل الثمرات، ہر قسم کے پھلوں سے، فصلو کی، پس تو چل، اسلک مرد کے لیے ہوتا ہے تو فصلو کی یہ عورت کے لیے ہے۔ امر کا صیغہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ یہ یا جو ہے یا مخاطبہ ہے، ضمیر ہے مؤنث کی۔ پس تو چل، سبل ربی کی، ذلولا، سبل سبیل کی جمع ہے، اور مضاف ہے، ربی کی مضاف الیہ ہے، اپنے رب کے رستوں پر، اور ذلولا یہ اس کی صفت ہے رستوں کی، نرم، ذلیل سے ذلول۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے، ایک سسٹم بنایا ہوا ہے شہد کی مکھی کے بارے میں، کہ ایک تو وہ چھتیں بناتی ہے پہاڑوں پر، درختوں پر، اور چھتوں وغیرہ پر جو لوگ چھتریاں چڑھاتے ہیں وہاں چھتیں بناتی ہے۔ جب چھتوں میں شہد کیسے بنتا ہے، اور تو وہ اللہ نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے، ثم کلی من کل الثمرات، ہر قسم کے پھلوں سے کھاؤ، ہر قسم کا پھل کا وہ رس چوستی ہے، مختلف قسم کے پھلوں پر وہ بیٹھتی ہے اور وہاں سے رس چوستی ہے۔ پستو کی سبل ربی کی ذلولا، پستو چل اپنے رب کے رستوں پر جو نرم ہے، اپنے رب کے نرم اور ہموار رستوں پر چل، یہاں چلنے سے مراد وہ اڑتی ہے۔ تو اپنے رب کے نرم اور ہموار رستوں پر تو چل، اور شہد کے لیے تو اڑ اڑ کر مختلف پھولوں کے پاس جا کر وہاں سے جو ہے وہ پھل کھاؤ اور اس کا رس چوسو، اور رس چوس کر پھر شہد بناؤ۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے مشروب، شراب یعنی مشروب پینے کی چیز، مختلف الوانہ مختلف ہیں جن کے رنگ۔ کون سا مشروب؟ یعنی شہد۔ تو اب ان شہد کی مکھیوں کے پیٹوں سے اب شہد نکلتا ہے، پینے کی چیز نکلتی ہے، شراب، مختلف الوانہ مختلف رنگ کا، جس کے رنگ مختلف ہیں۔ یہ اللہ کی ایک مزید قدرت ہے۔ شہد ایک کلر کا نہیں ہوتا، کئی رنگوں کا ہوتا ہے، کیونکہ شہد کی مکھی مختلف پھلوں سے، مختلف پھولوں سے وہ رس چوستی ہے، تو شہد مختلف کلر کا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عظیم کارگزاری ہے کہ اللہ نے ہر قسم کی چیزیں بھی بنائی، اور پھر اللہ نے مختلف رنگ بنائے ہیں ہر چیز کے، اور پہلے تو اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ کمال طرح کی چیزیں بنائی ہیں، پھر اللہ نے اس میں رنگ رکھے ہیں، اور یہ پہلے تو وہ چیزوں کا بنانا اللہ کی بہت بڑی قدرت، اللہ کی شان ہے، پھر ان کے اندر وہ رنگ پیدا کرنا یہ اللہ کی اس سے بڑی قدرت اور اس سے بڑی شان ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ جو اختلاف ہے رنگوں کا، ذائقوں کا اور زبانوں کا، اللہ نے اس کو بڑی اہمیت دی، اور اللہ نے اس کو اپنی بڑی بڑی قدرتوں کے اندر شمار کی ہے۔ ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کی تخلیق ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے؟ زمین و آسمان کی تخلیق اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہاری
زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف. زبانوں کا اختلاف بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. اس دنیا میں کتنی ہزاروں زبانیں ہیں جو ہم انسان بولتے ہیں. اور پھر رنگوں کا اختلاف. لوگوں کے رنگوں کا اختلاف. کچھ سفید ہیں، کچھ سیاہ ہیں، کچھ گندمی ہیں، کچھ سرخی مائل ہیں، کوئی کس طرح ہیں، کوئی کس طرح ہیں. اسی طرح پہاڑوں میں مختلف رنگ ہیں، پھلوں میں مختلف رنگ ہیں، شہد کے مختلف رنگ ہیں، جانوروں کے مختلف رنگ ہیں، مختلف ذائقے ہیں. اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے مشروب جس کے مختلف رنگ ہیں. فیہ شفاء للناس، جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. یعنی جو شہد نکلتی ہے شہد کی مکھی سے، نحل سے یعنی یہ جو شہد نکلتا ہے شہد کی مکھی کے پیٹوں سے، تو یہ ایک تو شہد مختلف رنگوں کا ہوتا ہے، اور پھر فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. شفاء یہ جو تنوین ہے، کہتے ہیں یہ تنویر تنکیر کی ہے گرامر کی روح سے. تنویر تنکیر سے معنی کے اندر عموم اور کثرت کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. یعنی مطلب ہے کہ معنوی طور پر کیا فرق پڑے گا اس تنوین سے؟ فرق یہ پڑے گا کہ نکلتا ہے ان شہد کی مکھیوں کے پیٹوں سے مشروب جس کے مختلف رنگ ہیں. فیہ شفاء للناس، جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. شفا کی بہت ساری صورتیں ہیں لوگوں کے لیے. یہ جو تنوین ہے، اس تنویر سے تنویر تنکیر، تو اس سے کثرت اور عموم کا پتہ لگا. بعض لوگ اس سے مراد لیتے ہیں کہ جی شہد میں تو اللہ نے کہا شفا ہے لوگوں کے لیے، یعنی ہر قسم کی شفا نہیں. یہاں کثرت مراد ہے، یعنی بہت سی بیماریوں کی، بہت سی چیزوں کی شفا ہے. ضروری نہیں ہر چیز کی شفا ہو. اس میں عموم اور کثرت کا معنی ہوتا ہے اس کی وجہ سے. یعنی شفا کی بہت ساری صورتیں ہیں، شفا کی بہت ساری قسمیں ہیں لوگوں کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں میٹھی چیز، شہد وغیرہ یہ پسند تھا. آپ شوق سے ان چیزوں کا استعمال کرتے تھے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 3 چیزوں میں شفا ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، ان میں آپ نے شہد کا ذکر بھی فرمایا. تو بہرحال قرآن بھی کہتا ہے، حدیث مبارکہ سے بھی پتہ لگتا ہے کہ شہد میں بہت ساری بیماریوں کی شفا ہو سکتی ہے. خاص طور پر جو پیٹ کی بیماریاں وغیرہ ہیں تو اس کے لیے شہد بہت مفید ہے. بعض احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو اس کو کوئی یہ اسہال وغیرہ اور پیٹ کی بیماری تھی تو پیچش وغیرہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شہد پلایا جائے. تو جب شہد پلایا گیا تو وہ جو فاضل مادے تھے وہ مزید نکلے شروع میں. تو لوگوں نے سمجھا، رشتہ داروں نے، کہ یہ تو مزید اس کا پیٹ چالو ہو گیا ہے اور یہ تو اس کی بیماری بڑھ رہی ہے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم نے آپ کے کہنے کے مطابق شہد پلایا ہے، لیکن شہد پلانے سے اس کی بیماری بڑھ گئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اسے شہد پلاؤ. اللہ سچ بولتے ہیں، تمہارے بھائی کے پیٹ جھوٹ بول رہا ہے. تو دوبارہ شہد پلایا گیا. تیسری دفعہ جب شہد پلایا گیا تو وہ شفا یاب ہو گیا. گویا کہ وہ پہلے جو شہد پلایا گیا تھا اس نے فاضل مادے جو خرابی پیدا کر رہے تھے ان کو باہر نکالا، تو اس سے لوگوں کو خطرہ ہوا شاید بیماری بڑھ رہی ہے. تو بہرحال پیٹ کی بیماریوں کے لیے بطور خاص اور دیگر بہت سی بیماریوں کے لیے اس میں شفا ہے. یہ تو اب آگے تحقیق کرنے والوں کا کام ہے، خاص طور پہ مسلمانوں کا، کہ وہ اس میں مزید تحقیق کریں. تو نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے مشروب جس کے مختلف رنگ ہیں، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا کی بہت ساری صورتیں ہیں. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے بہت بڑی، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے. اس سے اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت کا پتہ لگتا ہے کہ یہ اللہ ان سب چیزوں کے خالق ہیں، یہ سب چیزیں اللہ کی کارگزاری ہے. تو جب اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا جاتا ہے، کیا انہوں نے بھی کوئی ایسی چیز بنائی ہے؟ اس سے ایک تو اللہ کی عظمت، اللہ کی توحید، توحید ربوبیت الوہیت کا پتہ لگتا ہے،
اور پھر اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے ہم پر کتنے انعامات ہیں اور ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو بہت بڑی نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے تمہیں پیدا کیا پھر وہ تمہیں پورا پورا لے بھی لیتے ہیں، یعنی فوت بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ہی پیدا کیا ہے اور پھر اللہ ہی موت دیتے ہیں۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب ابتدا اللہ نے کی ہے تو انتہا بھی اللہ ہی کریں گے۔ تو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ ہی ماریں گے، اللہ ہی روح قبض کریں گے۔ تو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی انسان ماں باپ کی شادی کے بعد پیدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ نے پیدا کیا۔ ڈاکٹر جو ہے اس کے علاج سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ڈاکٹر نے پیدا نہیں کیا۔ ڈاکٹر کے علاج سے اگر کسی کو شفا ہو گئی تو وہ ڈاکٹر نے شفا نہیں دی، ڈاکٹر نے زندگی نہیں دی۔ اگر کوئی کسی کو بچا لے دنیاوی طور پر تو اصل میں اس نے نہیں بچایا، اصل میں یہ زندگی دینا، یہ موت دینا، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ لوگ تدبیر کرتے ہیں، لوگ خود اللہ کی مخلوق ہیں، اور وہ جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی تدبیر کرتے ہیں، جو بھی ان کی کارگزاری ہے لوگوں کی، تو وہ کارگزاری وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ کے مخلوق افعال اور اللہ کے مخلوق صلاحیتوں سے جب کوئی تدبیر کرتی ہے تو اس تدبیر کے اندر نتیجہ بھی اللہ کے حکم سے پڑتا ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو ڈاکٹر کے علاج میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سارے لوگ مل جائیں، اگر اللہ نے کسی کو موت دینی ہے تو ہزاروں ڈاکٹر مل کر اسے شفا نہیں دے سکتے، زندگی نہیں دے سکتے۔ تو اللہ ہی زندہ کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہی فوت کرتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے وہ بھی ہے جسے پھیر دیا جاتا ہے إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، ارذل العمر کی طرف۔ ارذل العمر سے مراد یعنی ایسی عمر جو ایک رذیل عمر ہے، ایک ایسی عمر جس میں انسان کمزور ہو جاتا ہے بہت زیادہ۔ ارذل العمر، اور تم میں سے وہ بھی ہیں جو پھیر دیے جاتے ہیں ارذل العمر کی طرف، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ نہ وہ جانے علم کے بعد کچھ بھی۔ تو اللہ ہی زندہ کرتے ہیں اور اللہ ہی پھر پورا پورا لے لیتے ہیں، فوت کر دیتے ہیں انسان کو اور دیگر مخلوقات کو بھی۔ تو کئی لوگ تو جلدی فوت ہو جاتے ہیں، بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، کئی لوگ لڑکپن میں فوت ہو جاتے ہیں، کئی لوگ نوجوانی میں، کئی لوگ جوانی میں، کئی لوگ ادھیڑ عمری میں، کئی لوگ بڑھاپے میں، اور کئی لوگ وہ موت سے پہلے پہلے ارذل عمر کو، رذیل عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ ارذل عمر سے مراد ایسی عمر ہے جیسے انسان بڑا ہوتا رہتا ہے، بوڑھا ہوتا رہتا ہے، کمزور ہوتا رہتا ہے۔ دیکھیے پہلے انسان پیدا ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، پھر طاقتور ہوتا رہتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے انسان اپنی پختگی کو، اپنی جوانی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ زوال آتا ہے اور پھر دوبارہ انسان کمزور ہونا شروع کرتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا ہے، ثم جعل من بعد قوت، من بعد ضعف قوت، پھر اللہ نے کمزوری کے بعد قوت بنائی، ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، پھر قوت کے بعد دوبارہ اللہ نے کمزوری اور بڑھاپا بنایا۔ تو یہ بڑھاپا ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے کہ انسان ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ وہ ارذل عمر ایسی ہوتی ہے کہ وہ انسان دوبارہ آپ سمجھیے بچہ یا بچے سے بھی وہ کمزور اور وہ رذیل عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ وہ عمر ہے کہ جس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں آپ سے بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر، اور اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے ارذل العمر تک لٹا دیا جائے، واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر، اور میں دنیا کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے اے اللہ آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو بعض لوگ وہ بھی ہیں تم میں سے جنہیں رذیل عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے، اور یہ رذیل عمر کون سی ہے؟ لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ وہ علم کے بعد کچھ نہ جانے۔ یعنی بچپن، پہلے بچپنا ہوتا ہے انسان، بس علم نہیں ہوتا،
پھر آہستہ آہستہ انسان بڑا ہوتا ہے، اس کا علم بھی بڑھتا رہتا ہے، پھر جب انسان دوبارہ کمزور ہوتا ہے، پھر وہ اب علم کے بعد دوبارہ اب وہ لا علمی، اور وہ دوبارہ پھر انسان جو ہے نا وہ پچھلی وہ بچپنے والی کیفیت میں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ علم کے بعد پھر کچھ بھی نہیں وہ جانتا، وہ بچوں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جسے ہم زیادہ عمر دیتے ہیں ہم اسے تخلیق میں الٹا کر دیتے ہیں، وہ دوبارہ بچہ اور بچوں سے بھی کمزور بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے ارذل عمر سے۔ تم میں سے وہ بھی ہیں جو لٹا دیے جاتے ہیں ارذل عمر کی طرف، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ نہ جانے علم کے بعد کچھ بھی، یعنی اس میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ انسان کو اپنی طاقت پر اور اپنے بازوؤں کی قوت پر اور اپنی دیگر صلاحیتوں پر انسان کو فخر اور غرور نہیں ہونا چاہیے۔ جس اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں وہ اللہ یہ صلاحیتیں واپس لے بھی سکتا ہے، جس اللہ نے طاقت دی ہے، جس اللہ نے علم دیے ہے، وہ علم لے کے چھین بھی سکتا ہے، وہ علم کے بعد انسان دوبارہ لا علم ہو جاتا ہے، طاقت کے بعد انسان دوبارہ کمزور ہو جاتا ہے، جوانی کے بعد انسان دوبارہ بچہ اور بچے سے بھی جو ہے وہ زیادہ کمزور تر ہو جاتا ہے۔ ان اللہ علیم قدیر، اللہ ہیں جو جاننے والے ہیں ہر چیز کو اور قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ میں کوئی کمزوری نہیں ہے، نہ کوئی ابتدا ہے، نہ کوئی انتہا ہے، نہ کوئی کمزوری سے طاقت ہے اور طاقت کے بعد کمزوری ہے۔ اللہ کا علم بھی کامل ہے، اللہ نے یہ تمام چیزیں علم کے ساتھ حکمت کے ساتھ بنائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والے ہیں، اور باقی تمام مخلوقات میں یہ کمی اور یہ کوتاہی موجود ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔